گاڑی اس سفید بنگلے کے سامنے رکی تو وہ بھی اذلان کے ساتھ گاڑی سے اتر کر باہر آئی۔ اذلان پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ مسز شاہد نے کال کر کے اسے اطلاع دی تھی کہ ڈاکٹر شاہد کی طبیعت بہت ناساز تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ زویا کچھ جھجکتے ہوئے اس انجان گھر میں داخل ہوئی۔ وہ اذلان سے چند قدم پیچھے ہی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ چہرے پر پہلے الجھن، حیرت اور پھر بے یقینی کے اثرات نمایاں ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شاہد نثار سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سر سے پیر تک انہیں دیکھا تھا، کہیں سے بھی بیماری کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ زویا نے اسے وہاں کھڑے دیکھا تو اس کے عقب میں ہی رک گئی۔ مسز شاہد نثار کچن سے نکل رہی تھی جب اذلان اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر نظر پڑی۔ ارے اذلان، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کی آواز پر جہاں وہ دونوں چونکے تھے وہیں صوفے پر بیٹھے شاہد نثار نے بھی گردن موڑی تھی۔ اذلان کو دیکھتے ان کا چہرہ مسکراہٹ میں ڈھلا تھا۔ آؤ آؤ اذلان عباس، شکر ہے تمہارا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ سب کیا تھا؟ اذلان کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں یہاں آنے تک کس قدر اذیت میں گزرا ہوں، اور آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے سامنے آئے اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں کافی دنوں سے تم سے ملنا چاہتا تھا پر تم میرا فون تک نہیں اٹھا رہے تھے، بس تمہیں کسی طرح تو یہاں لانا تھا نا۔ وہ مسکرائے تھے۔ اسی پر اذلان کے عقب میں کھڑی لڑکی پر نظر پڑی۔ وہ خاموشی سے کبھی اذلان تو کبھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکے ہیں۔ اس کا چہرہ انہیں شناسا لگا تھا۔ یہ زویا ہے، اذلان نے ان کی نظروں کا تعاقب کرتے بتایا تھا۔ ہم آفس کی ایک میٹنگ سے واپس آ رہے تھے، آپ کی کال آئی تو ہمیں سیدھا ادھر ہی آنا پڑا۔ السلام علیکم۔ زویا مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آئے بیٹھیں۔ کھڑی کیوں ہیں آپ؟ مسز شاہد آگے آئی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے اسی لیے صوفے کی جانب آ گئی تھی۔ کہاں بیٹھ کر بات کرنا پسند کرو گے؟ ڈاکٹر شاہد نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کے ماتھے کے بل ابھی تک برقرار تھے۔ اذلان نے گہرا سانس خارج کیا۔ زویا کو دیکھا جو مسز شاہد کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ زویا نے اس کی آواز پر چہرہ اٹھایا۔ مجھے ڈاکٹر سے کچھ بات کرنی ہے، میں اسٹڈی میں ہوں۔ زویا نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ آگے بڑھ کر اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بہت بے تکلف دکھائی دیتا تھا، جیسے یہاں بہت کچھ پہلے سے ہی آنا جانا ہو۔ ڈاکٹر شاہد بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ ان کی باتوں سے پریشان مت ہونا بیٹا، مسز شاہد نے مسکراتے کہا تھا۔ ایکچولی تمہارے انکل کافی دنوں سے اذلان سے ملنا چاہتے تھے مگر ہر بار انکار کر دیتا تھا وہ، اسی لیے آج مجبوراً ان کے کہنے پر میں نے اذلان سے جھوٹ بول کر اسے یہاں بلایا ہے۔ جی آنٹی، وہ تو پتہ چل ہی رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہد نے دروازہ بند کیا اور آگے آئے۔ اذلان کو پہلے ہی سامنے صوفے پر بڑھ جمال دیکھا۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کوئی بات کرنے کے لیے؟ کون سی بات؟ وہی بات جو تمہیں پچھلے سالوں سے کہہ رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ کم آن اذلان، کب تک حقیقت سے بھاگتے رہو گے؟ چیزوں سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، انہیں بیٹھ کر سلجھایا جاتا ہے۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اذلان نے ہار ماننے والے انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ وہی جو سچ ہے۔ اذلان نے آنکھیں موندی تھی۔ سماعت میں ایک پرانی آواز آئی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے اذلان، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، یہ بات ہمارے درمیان ہے۔ وعدہ کرو تم کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو گے۔ تمہیں وعدے نبھانے آتے ہیں نا؟ 13 سالہ اذلان نے تھوک نکلتے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں ڈیڈ، اس نے کہا اور سڑک پر پڑے خون میں لت پت وجود کو دیکھا۔ اذلان، ڈاکٹر شاہد کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے کر آئی۔ نہیں۔ اذلان نفی میں سر ہلاتے کھڑا ہوا۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، انفیکٹ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس نے سختی سے اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر شاہد اس کے بدلتے رویے پر یکدم گڑبڑا گئے تھے۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا اگلے ہی لمحے 1-2 لوگوں کا قتل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تم بات نہیں کرنا چاہتے تو میں اب تم سے نہیں پوچھوں گا۔ انہوں نے بالآخر ہار مان لی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر واپس بیٹھ گیا۔ کچھ راز دیمک کی طرح ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ معاذ گاڑی سے باہر نکلا تو سامنے لان میں پڑے کرسیوں میں سے ایک پر محسن بیٹھا تھا۔ معاذ کو دیکھ کر اس نے دور سے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکراتے اسی کی جانب چل دیا تھا۔ حیرت ہے، اس وقت تو آپ کو کسی جلسے میں ہونا چاہیے تھا اور آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے چائے پی رہے ہیں۔ کہیں استعفیٰ تو نہیں دے دیا؟ اس نے میز کے دوسری جانب رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ محسن مسکرایا تھا، چائے کا گھونٹ بھرا،
پارٹی میں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور ان کاموں کے لیے۔ خیر تم بتاؤ بزنس کیسے چل رہا ہے؟ اس نے کپ ٹیبل پر رکھا جو ان دونوں کے درمیان میں حائل تھا۔ بزنس تو ایک دم سیٹ ہے بھائی، مگر معاذ نے رک کر گہرا سانس لیا جیسے سوچ رہا ہو اسے کیسے بتائے۔ مگر محسن کو تشویش ہوئی۔ معاذ نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ اس سے 5 سال بڑا تھا، روبدار شخصیت، آنکھیں بالکل معاذ جیسی، اور اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک کامیاب سیاستدان میں ہونی لازم تھی۔ معاذ 14 برس کا تھا جب کینسر کے باعث اس کی ماں انتقال کر گئی تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد مظہر حسن نے نائلہ شاہ سے شادی کی۔ وہ ان کی بہت پرانی دوست تھی، وہ ہمیشہ سے مظہر حسن کو پسند کرتی تھی، مگر مظہر حسن نے انہی کی بہن یاسمین شاہ سے شادی کی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ مظہر حسن کے گھر آ تو گئی تھی، مگر ان کے دل تک کبھی نہیں پہنچ پائی تھی۔ وہ یہاں بس ان کے بچوں کے لیے آئی تھی۔ مظہر حسن نے انہیں کبھی خود سے قریب نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ سے شادی صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے کی ہے۔ آپ ان کی ماں بن کر رہ سکتی ہیں، میری بیوی نہیں۔ میری بیوی صرف یاسمین تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور میں ان کی جگہ کسی اور کو نہیں دوں گا۔ انہوں نے پہلے ہی دن ان پر اپنے اور ان کے تعلقات کو واضح کر دیا تھا۔ اس طرح نائلہ شاہ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی بہن سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ مظہر حسن کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر وہ بھی صرف اس لیے کہ شاید ایک نہ ایک دن انہیں وہ مقام مل ہی جائے جو کبھی اس گھر میں ان کی بہن کا تھا۔ مگر کیا محسن نے اپنا سوال دہرایا۔ بھائی وہ ڈیڈ چاہتے ہیں میں لائبہ سے شادی کر لوں۔ ریلی؟ محسن کا حیرت ہوئی۔ انہوں نے تم سے خود کہا؟ معاذ نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے موم سے کہا تھا، آپ تو جانتے ہیں وہ مجھ سے براہ راست بات نہیں کرتے۔ معاذ کے لہجے میں دکھ تھا جسے محسن نے اچھی طرح محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا معاذ کے دل میں مظہر حسن کو لے کر بہت سی بدگمانیاں ہیں، اسی لیے اس نے کئی دفعہ معاذ سے اس سے وجہ بھی پوچھی تھی۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ تم لائبہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بغور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں۔ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ڈیڈ کی مرضی نہیں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ پر اپنے فیصلے مسلط کر کے سمجھتے ہیں مجھ پر بھی اپنے مرضی کے فیصلے منوا لیں گے۔ اس کی آواز میں دکھ کے ساتھ ساتھ غصے کا عنصر بھی شامل تھا۔ کس نے کہا تمہیں وہ مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں؟ معاذ؟ محسن کے سوال پر وہ زخمی سا مسکرایا۔ میں جانتا ہوں آپ نے سیاست میں حصہ انہی کے کہنے پر لیا تھا، اور تو اور آپ نے شادی بھی ان کی پسند کی تھی بھائی، اور اگر وہ سوچتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہی کچھ کروں گا تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ ایک منٹ، تمہیں کس نے کہا میں نے یہ سب ڈیڈ کے کہنے پر کیا؟ محسن سیدھا ہوا تھا۔ میں نے پولیٹکس جوائن کی کیونکہ وہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو میں نے کائنات سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی، اپنی پسند سے، ڈیڈ یا کسی کے مجبور کرنے پر نہیں۔ معاذ کو جھٹکا لگا تھا، وہ کچھ کہنے لگا مگر محسن نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ میں تمہیں اس وقت یہ سب اس لیے نہیں بتا پا رہا تھا کیونکہ تم تب اپنا بزنس سیٹل کرنے میں بزی تھے، تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، معاذ کے سامنے آ کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نہیں جانتا معاذ تم ڈیڈ سے اتنے بدگمان کیوں ہو، اور تمہارے دماغ میں یہ سب باتیں کہاں سے آئی، پر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں جیسا تم انہیں سمجھتے ہو۔ وہ ہمارے ڈیڈ ہیں، ہم سے ہماری سوچ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بہتر ہوگا اگر تم یہ فضول باتیں اپنے ذہن سے نکال کر آرام سے ڈیڈ سے بات کرو۔ بعض دفعہ ہم کسی سے بات کیے بنا اسے غلط سمجھ لیتے ہیں، اور بعد میں جب اسی انسان سے بیٹھ کر بات کرے تو معلوم ہوتا ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچتے تھے وہ محض ہماری غلط فہمی تھی۔ پھر اپنے رویے پر شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ معاذ دم سادے سے سن رہا تھا، جسے اپنا بھائی واقعی وہ لیڈر لگا جو لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑا تقریر کرتا تھا، اور وہ سب دم سادے سے سنتے تھے۔ وہ خود آج انہی لوگوں میں سے خود کو ایک تصور کر رہا تھا۔ اکثر آپس میں بات کرنے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم ڈیڈ کے لیے اپنے دل میں مزید بدگمانیاں پیدا کرو، میں چاہتا ہوں سکون سے بیٹھ کر ان سے بات کرو۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ بچے۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر آگے بڑھ گیا، جبکہ معاذ پتھر کا مجسمہ بنا وہیں بیٹھا رہا۔ ارے نہیں، ہم ریلیٹیوز نہیں ہیں، مسز شاہد اسے جواب دیتے مسکرائی تھی۔ زویا نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ایکچولی اذلان اور انکل کو دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگا جیسے ان کا آپس میں کوئی قریبی تعلق ہے۔ صرف خون کے رشتے ہی تو قریبی نہیں ہوتے، بعض رشتوں کا تعلق قلب سے بھی تو جڑا ہوتا ہے۔ زویا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھی تھی۔ اذلان اور ڈاکٹر شاہد ابھی تک اسٹڈی میں تھے۔ مسز شاہد کے ساتھ باتوں میں وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ہم 14 سال پہلے لندن سے یہاں اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے، مسز شاہد اسے بتانے لگی۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ شاہد تو آفس چلے جاتے تھے اور مجھے اپنے کام کے لیے اکیلے ہی باہر جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں ایک دن اذلان سے میری ملاقات ہوئی۔
بات کرتے کرتے ان کی آواز میں بے پناہ محبت امڑ آئی تھی۔ میں شاپنگ کر کے اس دن گھر واپس آ رہی تھی جب دو لڑکے میرا پرس چھین کر بھاگ رہے تھے۔ اذلان تب وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے چلاتے دیکھا تو ان لڑکوں کے پیچھے گیا اور نہ صرف میرا پرس واپس لا کر دیا بلکہ میرا سامان اٹھا کر مجھے گھر تک چھوڑنے بھی آیا۔ زویا دم سادے انہیں سن رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے انہیں جانتا تھا، تبھی تو اتنا بے تکلف سا نظر آتا تھا۔ پھر وہ ہر مہینے یہاں آنے لگا۔ مجھے جب بھی باہر جانا ہوتا میں اسے کال کر کے بلا لیتی تھی۔ میرے اور شاہد کے لیے وہ جیسے بیٹا بن گیا تھا۔ شاہد اور وہ کتنی ہی دیر یہاں بیٹھ کر چیز کھیلا کرتے تھے۔ کوئی اجنبی ان دونوں کے ساتھ دیکھتا تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ باپ بیٹا نہیں ہے۔ زویا کے لیے یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس قدر اٹیچڈ ہوگا، اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس کے آنے سے جیسے ہماری زندگی میں اولاد کی کمی پوری ہو گئی۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر کوئی میرا سگا بیٹا ہوتا اور اذلان تب ہماری زندگی میں آتا، مجھے وہ پھر بھی اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا۔ زویا کو لگا جیسے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ بہت اچھی ہیں مسز شاہد، وہ مسکرائی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھ دیا جو اب خالی ہو چکا تھا۔ تو مجھے آنٹی کہہ سکتی ہو زویا۔ تھینک یو آنٹی۔ اسی پل اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں بیک وقت گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ اذلان اور ڈاکٹر شاہد اسٹڈی روم سے باہر نکل رہے تھے۔ زویا چلیں؟ اس کی نظر زویا پر تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح اذلان، اتنی کیا جلدی ہے؟ مسز شاہد نے نرمی سے کہا۔ نہیں آنٹی، ابھی کافی لیٹ ہو گیا ہے، کل دوبارہ چکر لگاؤں گا، اس نے کہا۔ پھر زویا اور وہ ان سے ملنے کے بعد گاڑی میں آ بیٹھے۔ زویا نے کنکھیوں سے ساتھ بیٹھے اذلان کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اب سڑک پر رواں دواں تھی۔ مسز شاہد کتنی اچھی ہے نا؟ زویا نے بات کا آغاز کیا۔ مختصر سے جواب آیا۔ تم انہیں کافی عرصے سے جانتے ہو؟ ہاں۔ گاڑی میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ زویا گہرا سانس لیتے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ آج کے دن کے سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ تبھی وہ کسی خیال کے تحت چونک کر مڑی تھی۔ ایک بات پوچھو اذلان؟ ایک بار پھر سے اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا پچھلے 5 منٹ سے تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہی ہو، وہ سڑک پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ زویا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ ایک اچھا سا جواب دیتی، پر اس وقت وہ اس سے کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ سب بچے جنہیں آج تم نے بچایا ہے، وہ اپنے اپنے گھر تو پہنچ گئے ہیں نا؟ ہاں۔ اور اگر وہ رکی تھی، اگر کسی بچے کے گھر والوں سے رابطہ نہ ہو پایا یا اس کے گھر والوں کو کبھی پتہ نہ چل پایا تو؟ اس کی آواز میں کچھ تھا، بے چینی، خوف۔ اس کے سوال پر اذلان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہتا ہو، مگر وہاں اضطراب اور خوف کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ وہ اب دوبارہ سے سامنے دیکھنے لگا۔ اکثر گمشدہ بچوں کے پیرنٹ خود پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، کچھ مل جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتے۔ زویا کو لگا کسی نے اس کے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا تھا۔ اسے یاد آیا اس کے بھائی کے اغوا ہونے کے بعد خدیجہ نے کس طرح سے دن رات پولیس اسٹیشنز کے چکر کاٹے تھے۔ پورے 3 ماہ تک ایسا چلتا رہا تھا، مگر پھر بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پولیس والوں کو کہنا تھا یا تو اسے قتل کر کے کہیں دفنا دیا گیا ہوگا یا پھر اسے بھی کہیں دوسرے بچوں کی طرح اغوا کرنے کے بعد کسی دوسرے ملک بھیج دیا ہوگا، اور جن بچوں کے گھر والوں اور رشتہ داروں کا پتہ نہیں چلتا انہیں اور فن ایج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اذلان اسے بتا رہا تھا۔ زویا کے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں اس وقت جنم لے رہی تھی۔ اذلان سے بتا رہا تھا زویا کے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں اس وقت جنم لے رہی تھی۔ کیا اس کے بھائی کو بھی کسی دوسرے ملک میں بھیج دیا گیا تھا، یا ہو سکتا ہے اسے بھی کسی نے ان اغوا کاروں سے بچا کر پولیس کے حوالے کر دیا ہو اور وہ بھی کسی ایسے ہی آرفنیج میں رہتا ہو۔ اس کی موت کا خیال اسے کبھی نہیں آیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ تو آرفنیج میں جانے کے بعد وہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ وہ بہت بولتی تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس کے سامنے وہ آفس کے کاموں کے علاوہ پہلی بار اتنا بول رہی تھی۔ زیادہ تر بچوں کو وہیں سے ہی کوئی نہ کوئی فیملی اڈاپٹ کر کے لے جاتی ہے۔ جو بچ جاتے ہیں وہ آگے چل کر کوئی نہ کوئی کام تلاش کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ زویا نے اس کی بات کو سمجھتے سر ہلایا۔ وہ اس کے بارے میں مزید بھی پوچھنا چاہتی تھی، پر کہیں سے اسے اس بات پر شک نہ ہو جائے، اسی لیے ارادہ ترک کرتے ونڈ اسکرین سے سامنے نظریں جما گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بختاور، میں نے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا، اب تم میری باری میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ملک اشرف کی چنگھاڑتی آواز فون میں سنائی دی تھی۔ بختاور نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کل تک میں نے انہیں کہیں نہ کہیں سے بچوں کا انتظام کر کے نہیں دیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، میری مدد کرو۔ اشرف بہت گھبرایا لگ رہا تھا۔ یہ سب تمہارا اپنا کیا درا ہے اشرف،
اگر تم ان بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی ان سنگاپور کے کلائنٹ سے ڈیل کرنے کی؟ اب بھگتو۔ ایسا مت کہو، تم ان لوگوں سے بات کرو، وہ تمہاری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ میں ان کے ڈر سے 2 دن سے ایک ہی شہر سے دوسرے شہر چھپتا پھر رہا ہوں۔ میری مدد کرو پلیز۔ تم نے وعدہ میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، بختاور نے اس کی بات کاٹی، اور نہ ہی مجھے وعدے پسند ہیں۔ اس کے چہرے پر یکدم سے غصہ در آیا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو اشرف، تم نے اپنے آپ کو اس سب میں خود پھنسایا ہے، اور اسے کیسے نکلنا ہے یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ میں تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں کروں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ میں اب تم سے دوبارہ کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بختاور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشرف کی آواز دوبارہ سے ابھری تھی۔ بختاور نے اسے جواب نہیں دیا، فون کان سے ہٹا کر کال کٹ کر دی۔ مصیبت کے وقت ہر کسی کو بختاور عثمان ہی یاد آتا ہے۔ وہ فون سکرین کو دیکھتے بڑبڑایا تھا۔ محسن کی باتوں نے معاذ کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا جو پچھلے وہ کئی سالوں سے سمجھتا آیا ہے وہ سب سچ تھا، یا جو اسے محسن نے بتایا وہ سچ تھا۔ اپنے کمرے میں پینڈولم کی طرح بے چینی سے چکر کاٹتا معاذ اس وقت عجیب ہی طرح کی سوچوں کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا مظہر حسن شروع سے ہی بڑے بیٹے محسن سے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ ان کی کہی ہر بات کو بنا کچھ کہے مان لیا کرتا تھا۔ محسن نے باپ کی طرح سے پولیٹکس جوائن کی تھی، جبکہ معاذ کو ہمیشہ سے بزنس میں انٹرسٹ تھا۔ نائلہ بیگم کئی دفعہ اسے بتا چکی تھی کہ مظہر حسن کی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح پولیٹکس کو جوائن کرے، مگر وہ کسی طرح سے یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن اس نے موقع پاتے ہی ان سے بات کی اور بتایا کہ وہ بزنس کرنا چاہتا ہے۔ اس کے توقع کے برعکس مظہر حسن اس کے فیصلے سے بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پایا وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئے، جبکہ وہ کئی بار نائلہ بیگم اس کی سوچوں کے تسلط کو یکدم ہی بریک لگے تھے۔ دماغ میں ایک جھپاکا ہوا۔ نائلہ بیگم، وہی تو اسے مظہر حسین کے ہر پیغام کو لا کر سناتی تھی، اور وہ ہمیشہ ان کی ہر بات کو سچ مان لیا کرتا تھا۔ کہیں وہ اسے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی سوچ نے ہی فوراً سے اسے جھٹک دیا۔ وہ ایسا کیوں کریں گی، اس نے سوچا۔ تبھی کمرے کے چکر کاٹتے سامنے دیوار پر لگی تصویر پر نظر پڑی۔ چہرہ یکدم سے نرم پڑ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا تصویر میں موجود اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ آپ کے جانے کے بعد سب کچھ کتنا بدل گیا ہے نا موم، اس نے گہرا سانس لیتے کہا۔ وہ کچھ دیر وہاں پر کھڑا رہا، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ذہن ابھی تک سوچوں میں الجھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے فون پر نظر پڑی تو ایک اور خیال ذہن میں آیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ 1 2 3، اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ اسی لمحے معاذ حسن نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ان باکس کھولا، مہرین کی چیٹ کھولی اور میسج ٹائپ کرنے لگا۔ ہم کل باہر مل سکتے ہیں؟ میں تم سے ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو زویا، اب تمہارا یہ فیور مجھ پر ادھار رہا، فاطمہ نے اپنے ڈیسک پر کھڑے مسکراتے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب اتنا ہی تو کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ زویا مسکرائی اور آصف کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ پکڑے تھے۔ آصف کے آفس روم کے دروازے تک پہنچی، اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولتی، دوسری جانب سے دوسرا دروازہ کھولا اور ایک لڑکی باہر نکلی۔ زویا سائڈ پر ہوئی اور اسے راستہ گزرنے کو دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ زویا نے گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ آصف آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آپ کی کافی سر؟ زویا نے کافی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ آصف نے اس کی آواز پر چونک کر آنکھیں کھولی اور سیدھا ہوا۔ تم یہ کیوں لائی؟ فاطمہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی سیکرٹری کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ ابھی بیزی تھی، میں فارغ تھی تو سوچا لے کر آتی ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ آصف نے سر ہلایا۔ میری مہمان تو جا چکی ہے، ایسا کرو تم بیٹھو اور یہ دوسرا کپ تم پی لینا۔ آصف نے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ میں؟ وہ ہچکچائی تھی۔ ہاں بھائی، تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے کیا؟ آصف نے آس پاس دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ زویا پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بیٹھ جاؤ زویا، وہ مسکرایا تھا۔ میں تمہیں کھانے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد سن کر زویا کو شرمندگی ہوئی۔ وہ کرسی دھکیل کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ درمیان میں ایک میز حائل تھی جس پر دونوں کے بھاپ اڑاتے کپ کے مگ رکھے تھے۔ ویسے وہ لڑکی کون تھی؟ زویا نے بند دروازے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ آصف کا کافی والا مگ منہ تک لے جاتا ہاتھ رکا تھا۔ زویا کو محسوس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہی تھی۔ سوری، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ایکچولی میں زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی، تھوڑی دیر بھی۔ وہ ماہا ہے، میری اور ازلان کی فرینڈ، آصف نے اس کی بات کاٹتے بتایا اور کافی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ اوہ اچھا، زویا نے سر ہلایا۔ سامنے رکھے مگ پر انگلی پھیری۔ کچھ دیر خاموش رہے۔ کرتی کیا ہے تمہاری دوست؟ زویا نے خاموشی کو توڑا۔ ڈاکٹر ہے، آصف نے اطمینان سے جواب دیا۔
ڈاکٹر لفظ سنتے زویا کے دماغ میں پہلا خیال سبحان کا آیا تھا۔ ایک ماہ پہلے میسج پر ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے زبان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کہاں گم ہو گئی؟ آصف نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ زویا چونکی۔ کچھ نہیں، بس سبحان کا خیال آ گیا، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اسے اپنے پیچھے آفس کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی، مگر مڑ کر آنے والے شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اس ایک ماہ میں وہ اس خوشبو سے اس قدر شناسا ہو گئی تھی کہ دور سے بھی شخص کی آمد کی خبر ہو جاتی تھی۔ کون سبحان؟ آصف کے ماتھے پر بل پڑے۔ اذلان زویا کے عقب میں آ کر رکا تھا۔ کس سبحان کی بات کر رہی ہیں یہاں؟ آئیبروز کاتے پوچھا تھا۔ زویا نے چہرہ اٹھایا۔ اذلان کی گہری نیلی آنکھیں زویا کے چہرے پر مرکوز تھی۔ زویا نے آصف کو دیکھا، وہ بھی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سبحان میرا منگیتر ہے۔ وہ مسکرائی، مگر مسکراہٹ چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اذلان کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ تمہارا کیا؟ آصف کو بھی اپنی سماعت پر شک ہوا تھا۔ سبحان میرا منگیتر ہے، 3 سال ہو گئے ہیں میری انگیجمنٹ کو۔ اس نے بہت آسانی سے بم پھوڑا تھا، اور اس لمحے زندگی میں پہلی بار اذلان عباس کو اپنے سینے میں موجود اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے پر کسی بھاری شے کا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ لگا جیسے کسی نے آفس کی بلڈنگ اس کے سر پر گرا دی ہو۔ وہ یک ٹک زویا کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے الفاظ کو دماغ میں ترتیب دے رہا ہو۔ آصف نے اذلان کو دیکھا، وہ لب بھینچے کھڑا تھا، چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جو اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اذلان نے ایک لمحے کو زویا کو دیکھا، پھر ایک بھی لفظ کہے بنا آفس سے باہر نکل گیا۔ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تم انگیجڈ ہو؟ آصف نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، پھر اسے۔ کیسے بتاتی؟ کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ کندھے اچکاتی وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی، سامنے رکھا کافی کا مگ اٹھایا۔ اس میں موجود کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں چلتی ہوں، وہ مسکرائی تھی۔ آصف نے سر کو ہلا کر خم دیا تھا۔ سبحان میرا منگیتر ہے، 3 سال ہو گئے ہیں میری انگیجمنٹ کو۔ جاگنگ کے دوران بھی اس کی سماعتوں میں زویا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ رکا، سڑک کنارے رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ برے بال پسینے کے باعث ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درخت کے تار کی صورت میں لگے تھے۔ دور کسی درخت پر چڑیا کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ اذلان نے ایک بازو بینچ کی پشت پر پھیلایا، آنکھیں موندی، تازہ ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ ذہن ابھی تک زویا میں الجھا تھا۔ وہ اب ہر وقت زویا کو سوچنے لگا تھا، گھر میں، آفس میں، ہر جگہ۔ وہ اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتا تھا۔ فون کی تھرتھراہٹ سے اس کا فسو ٹوٹا۔ جیب سے فون نکال کر دیکھا، کسی غیر شناسا نمبر سے میسج آیا تھا۔ اسکرین پر بڑے بڑے الفاظ میں ایک ایک جملہ لکھا نظر آ رہا تھا۔ نپ دی ایول دی بڈ، برائی کو ابتدا میں ہی ختم کر ڈالو۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فوراً سے اس نمبر پر کال ملائی۔ پہلے ہی گھنٹی پر دوسری جانب سے کال پک کر لی گئی۔ یہ نمبر بدل کر میسج کرنا چھوڑ دو۔ تم یقین نہیں کرو گے، تمہارے منہ سے اپنا یہ نام سننے کے لیے کتنا ترس گیا تھا اذلان، دوسری جانب سے ڈراماٹک انداز میں کہا گیا۔ بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کراچی سے کب واپس آئے ہو؟ اذلان کے چہرے سے کچھ دیر پہلے والے اثرات اب غائب ہو چکے تھے، تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ آج صبح ہی آیا ہوں، سوچا تمہیں بھی خبر کر دوں، وہ چہک کر بولا تھا۔ ویسے بھی آج میں بالکل فری ہوں، تو تم سے ملنے آفس آؤں گا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم سال کے 365 دن فارغ ہوتے ہو۔ اذلان نے عادتاً کان کی لو کو مسلا تھا۔ جو مرضی سمجھو، بس میں آج دوپہر کو تمہارے آفس آؤں گا۔ وہ برا منا کر بولا تو اذلان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس نے فون بند کیا اور بینچ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ 9 بجے کے قریب وہ تیار ہو کر آفس پہنچا۔ اپنے آفس میں جانے سے پہلے ایک نظر اس نے زویا پر ڈالی، جو اپنے ڈیسک کے سامنے بیٹھی پوری طرح اسی فائل کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ زویا؟ اذلان کی آواز پر اس نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا۔ ابھی میرے آفس میں آؤ، وہ حکم صادر کرتا آفس میں چلا گیا۔ زویا نے گہرا سانس لیتے فائل کو بند کیا، ایک نظر اذلان کے آفس کے دروازے کو دیکھا۔ وہ خوشگوار انداز میں اس سے پہلے بھی بات نہیں کرتا تھا، مگر پچھلے 2 دنوں سے اس کے لہجے میں ایک چھپی کڑواہٹ کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسے وہ کہیں سے بھی وہ اذلان نہیں لگ رہا تھا جس سے وہ 1 ماہ پہلے پارٹی والی شام متعارف ہوئی تھی۔ نرم لہجہ، زویا کے لیے پرواہ کرنا، اس کے زخم پر بینڈیج لگانا، وہ سب غائب ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے وہی والا اذلان عباس بن گیا تھا جس سے وہ پہلی دفعہ ملی تھی۔ زویا نے اپنا دائیں ہاتھ سامنے کیا، جس پر 1 ماہ پہلے والی چوٹ کا نشان اب غائب ہو چکا تھا۔ شاید اس نشان کی طرح وہ اذلان بھی غائب ہو گیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے اٹھی، اس کے آفس کی جانب چل پڑی۔ وہ جب اندر آئی تو اذلان اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ وہ ٹیبل کے دوسری جانب آ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تھا؟ زویا ہمدانی نے میٹنگ کینسل کر دی ہے؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر وہ سخت لہجے میں بولا۔ زویا نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ایک تو جب بھی وہ ایسے بولتا تھا لگتا تھا کہ دل رک گیا ہو۔ انہوں نے کل شام کو ہی کال کر کے بتایا تھا۔
تب تک تم جا چکے تھے تو اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اسے اندازہ تھا اس نے میٹنگ کینسل ہونے کے خبر اسے نہ دے کر غلطی کی تھی، اور اب اسے اسی وجہ سے جب چاہے اس کی باتیں چپ چاپ اس کی باتیں سننا پڑیں گی۔ تو کیا آپ مجھے کال کر کے بھی بتا سکتی تھی مس زویا؟ وہ ایک بار پھر سے زویا سے مس زویا ہو گئی تھی۔ ایکچولی زویا نے تھوک نکلی، میرے پاس تمہارا نمبر نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی اذلان کی انگلیاں تھم گئی تھی، حیرت سے ایک آئبروچ کا آخری سے دیکھا۔ سیریسلی؟ تم 1 مہینے سے یہاں جاب کر رہی ہو اور تمہارے پاس میرا نمبر تک نہیں ہے؟ اس کی آواز قدرے بلند ہوئی تھی۔ وہ واقعی حیران تھا، زویا کو پہلی بار اس کے سائے وہ واقعی حیران ہوا تھا، زویا کو پہلی بار اس کے سامنے اپنا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، میرے پاس نمبر تو تھا مگر وہ ڈیلیٹ ہو گیا، اور مجھے بے بسی سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ مجھے نمبر یاد نہیں رہتے۔ اسے کبھی نمبر یاد نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ اسے اپنا خود کا نمبر بھی زبانی یاد نہیں تھا۔ تو یہ بات ہے، اذلان نے سر ہلایا۔ تمہیں نمبر یاد نہیں رہتے؟ زویا کی بات دہرائی، پھر کچھ سوچتے سامنے رکھا پین اٹھایا، سائیڈ پر پڑا ایک کاغذ اٹھایا اور پین کھول کر اس پر کچھ لکھنے لگا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ لکھنے کے بعد اس نے پین کو واپس رکھا، کرسی دھکیلتے کھڑا ہوا، کاغذ اٹھاتے اس کے سامنے کیا۔ یہ لو، اور آج اسے اپنے ذہن کے ہر کونے میں فٹ کر لو۔ کاغذ زویا کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زویا کی نظر کاغذ سے ہوتے اس کے چہرے تک گئی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہیں نمبر یاد نہیں رہتے، تو یہ لو، یہ میرا نمبر ہے، اسے یاد کر لو۔ وہاں ڈھیروں اطمینان تھا۔ زویا کا منہ کھل گیا، مگر کیوں؟ میں تمہارا نمبر کیوں یاد کروں؟ وہ چلا ہی تو پڑی تھی۔ اذلان نے ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھایا۔ زویا اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی، اب ان کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ اس لیے اذلان نے اس کے چہرے پر نظر جمائی۔ وہ قد میں اس سے چھوٹی تھی، اس لیے زویا کو اس سے بات کرنے کے لیے گردن اٹھانی پڑتی تھی، اور اذلان کو نظریں جھکانی پڑتی تھی تاکہ آئندہ تم کوئی ایسی غلطی نہیں کرو۔ میرے کام میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بار معاف کر رہا ہوں، ہر بار نہیں کروں گا۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ اور تمہیں یہ صرف یاد نہیں کرنا۔ وہ رکا تھا۔ زویا کی آنکھیں سکڑی تھی۔ کل سے روزانہ تم بنا کہیں سے دیکھے مجھے میرا نمبر یہاں لکھ کر دکھاؤ گی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، اسے اتنا قریب دیکھنا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے کاغذ زویا کے سامنے لہرایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے آفس جوائن کیا ہے یا کوئی اسکول؟ زویا نے کاغذ اس کے ہاتھ سے چپٹا تھا، ایک تیز نظر اس پر ڈال کر پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا تھا، نظریں بند دروازے پر جمی تھی جہاں سے وہ بھی باہر گئی تھی۔ ویسے وہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتی ہوں۔ زویا کے ذہن میں اپنا ہی سوچا گیا جملہ دوڑا تھا۔ اس دن پارٹی کے بعد جب وہ گھر واپس آئی تھی تو اذلان کے متعلق اپنی رائے تبدیل کر لی تھی، جس پر آج اس وقت اپنے ڈیسک پر بیٹھے اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ سامنے کیا جس پر اذلان کا نمبر لکھا تھا۔ وہ برا نہیں بلکہ بہت برا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنی رائے تبدیل کر لی تھی۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔